اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں کون ہارے گا کون جیتے گا، یہ پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے ذرا سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں جوش کے ساتھ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ تھکے نہیں ہیں، زندہ ہے، بیداری کے ساتھ سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے گھر میں چھوٹا چھوٹا بچھو ہوتا، وہ چوکی کے نیچے ہوتا ہے، دیکھیں گے آپ جب چوکی ہٹایا تو بچھو نکلتا، تو فوراً ہمارا بچہ چپل لے کر کے جوتا لے کر کے اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے بھائی اس بچھو نے تو تم کو کاٹا نہیں، لیکن آتے ہی تم نے اس کو چپل سے مارا، جوتا سے مارا، ایسا کیوں ہے؟ راز بتا رہا۔ گلستاں میں لکھا ہے، کسی عارف نے کہا یہ بچھو نکلتا ہے، ہمیں کاٹتا بھی نہیں، ہمارے بچے کو کاٹتا بھی نہیں، لیکن اس کو جوتے سے مارا جاتا ہے، کیوں؟ یہ راز سنیے۔ جب بچھو اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں اس کو پالتی ہے، اٹھاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے اپنے ماں کے پیٹ کو چیر کر کے باہر نکل جاتا ہے۔ جس نے اپنی ماں کے ساتھ ستم کیا اس کا انجام دنیا میں یہ ہے کہ جہاں بھی نظر آیا جوتے سے اس کی خبر لی جاتی۔ یہی حال اسرائیل کا ہونے جا رہا ہے، جوتے سے خبر لی جائے گی۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک رومن امپائر تھا، جو جیسے سننے دیجئے ورنہ آپ کا جلسہ خراب ہو جائے گا، بہت اچھا سننے یہ ماشاءاللہ۔ میں تو مبارکبادی دیتا ہوں کہ کھڑے کھڑے کیسے سن رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے، محبت سے سننے، جو جس حال میں سننے دیجئے۔ دھیان سے سنیے گا، میرا آدھا پیغام نکل چکا ہے، آدھا پیغام باقی ہے، بہت اچھا سننے، اللہ جزائے خیر دے۔ دھیان سے سنیے گا۔ رومن امپائر اسرائیل سے بھی بڑا سپر پاور تھا، رومن امپائر امریکہ سے بھی بڑا سپر پاور تھا۔ کیسے ختم ہوا، مٹی میں مل گیا، آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کا نئی لڑکی سے چکر ہو گیا، پرانی بیوی اس کے نکاح میں موجود ہے، پرانی سے جان چھڑانا ہے، نئی سے رشتہ قائم کرنا ہے، تو وہ کرتا کیا تھا؟ ایک افواہ پھیلاتا تھا، پروپگنڈا کرتا تھا، اس عورت کے اوپر بھوت سوار ہے، اس کو زندہ جلانا پڑے گا، اگر زندہ نہیں جلائیں گے تو یہ بھوت دوسرے کو اوپر آ جائے گا، اس عورت کو زندہ ڈبانا پڑے گا، اگر نہیں ڈبائیں گے تو اس عورت کا بھوت دوسری عورت پر آئے گا۔ پرانی عورت پر وہ ستم ڈھاتا تھا، نئی عورت کے چکر میں پرانی عورت کو زندہ جلا دیا کرتا تھا، اللہ نے پاداش میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تیسری بات یاد رکھیے، ایک سلطان گزرا، اس کا نام نصیر تھا، سلطان نصیر۔ جب وہ آپے سے باہر ہوتا تھا تو دارو پر دارو پیتا تھا، اور پیر لٹکا کر کے حوض میں تالاب میں بیٹھ جاتا تھا۔ جب اس کے اوپر نشہ زیادہ آیا وہ حوض میں ڈوبنے لگتا تھا، تو اس کے ایک نوکر نے اس کے بال کو پکڑ کر کے نکالا۔ جب اسے پتا چلا کہ میرے بال کو پکڑ کر کے میرے نوکر نے نکالا، اس نے کہا اس ہاتھ کو کاٹ دو جس نے میرے سر کو پکڑ کر کے باہر نکالا۔ اس کا ہاتھ کٹ گیا، بچانے والے ہی بیچارے کا ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد پھر دارو پی کر کے پیر لٹکا کر کے حوض میں بیٹھا ہوا تھا، نشہ کے اوپر آ کر کے گر گیا حوض میں، ڈوب کر کے مر گیا، کسی نے نہیں نکالا۔ ظلم کا انجام ظلم ہی ہوا کرتا ہے۔ چوتھے نمونے پر بہت دھیان رکھیے گا۔ چھوٹی کشتی آگے جا رہی تھی، پیچھے کشتی، گلستاں میں لکھا ہے چھوٹی کشتی میں لوگ زیادہ ہو گئے، بڑی والی کشتی میں کم لوگ، چھوٹی والی کشتی ڈوبنے لگی، سارے لوگ ڈوب گئے، 2 آدمی تیر رہا ہے، 2 آدمی تیر رہے، دونوں بھائی ہیں۔ ایک سوداگر کو ترس آیا کہ جو جوان ان دونوں بھائی کو بچا لے گا 100 دینار انعام میں ملیں گے۔ ملاح کود گیا، ایک کو بچایا اور ایک کو نہیں بچایا، ہاتھ جوڑ لیا، اس کو ڈوبنے دیا۔ اس سوداگر نے کہا، رے بے وقوف، اگر تم اسے بچا لیتے، وہ ڈوب رہا تھا، تو تمہیں 200 دینار ملتے انعام میں۔ کہا حضور 2 لاکھ روپیہ بھی انعام میں دے دیتے، میں دوسرے بھائی کو نہیں بچاتا، اور 2 روپیہ بھی اگر آپ نہیں دیتے تو میں پہلے بھائی کو بچاتا۔ کیوں؟ اس نے مجھ پر کرم کیا تھا، اس نے مجھ پر ستم کیا تھا، اس کا ستم مجھے یاد تھا، اس کا کرم مجھے یاد تھا۔ شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، یہ تو بتلاؤ کہ قرآن بھی کبھی پڑھتے ہو، یہ تو
بتلاؤ، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو گئے اور ہم خار۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ اسکول کے نصاب میں کتاب چلتی ہے اردو زبان کی، اس کتاب میں لکھا ہے، بڑی اچھی مثال دی ہے۔ ایک بادشاہ رات دن ظلم اٹھاتا تھا، گھر اجاڑتا تھا، خون پیتا تھا، ہنستا تھا، تماشا کرتا تھا۔ آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے، اسپتال پر حملہ ہوا اور کچھ فوج کے لوگ ہتھیار لے کر کے ہنس رہے ہیں، ڈی جے بجا کر کے ڈانس کر رہے ہیں، موت پر ننگا ناچ کر رہے ہیں۔ ایسا ہی بادشاہ تھا، ننگا ناچ کر رہا تھا، اچانک توبہ کر کے بیٹھ گیا، توبہ کرنے لگا، رونے لگا۔ وزیر نے پوچھا 100 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی، بات کیا ہے؟ کہا حضور بات وہ نہیں ہے، شکار کو گیا تھا جنگل میں نے دیکھا کتا پیچھے ہے، گیدڑ آگے ہے، کتا دوڑ کر کے گیدڑ کی ٹانگ جیسے ہی توڑتا ہے کہ ایک آدمی منجنیق میں پتھر اچھال رہا تھا، وہ پتھر سیدھے آ کر کے کتے کے سر پر لگا جس نے گیدڑ کی ٹانگ توڑی تھی۔ اور ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، جس آدمی نے کتے کے سر پر پتھر مارا اس کو گھوڑے نے زور سے لات ماری، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، جس گھوڑے نے اس آدمی کی ٹانگ توڑی تھی وہ خود رسی سے الجھ گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ مجھے سمجھ میں آ گیا ہر ظلم کا انجام اس دنیا میں جلد ہی ملا، ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پناہ، زمانے میں کب پناہ، ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بند راہ، ہوتی ہے بند راہ۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، آیات ہیں گواہ، آیات ہیں گواہ۔ برباد ملک ہو گئے، قومیں ہوئی تباہ، قومیں ہوئی تباہ۔ فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، شاہی خزانہ کھو گیا دریائے نیل میں، دریائے نیل میں۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ اسرائیل ناکام ہوگا، اس کی زندہ مثال اللہ نے دکھا دی۔ افغانستان میں امریکہ ناکام ہو گیا، اس کا باپ ہی ناکام ہوا۔ موٹر سائیکل اسٹینڈ میں لائٹ نہیں ہے، لائٹ کا پربند کریں۔ موٹر سائیکل اسٹینڈ میں لائٹ نہیں ہے، لائٹ کا انتظام کریں۔ بس اب یہ تعلیمی بیداری کے حوالے سے 2 پیغام۔ آپ ترقی کیسے کریں گے، آپ کو ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس پیغام کو سن لیجئے، پورے جلسے کا خلاصہ۔ 2 پیغام آپ کو 3 منٹ کا دیا جا رہا ہے۔ آپ ترقی کیسے کریں گے اور ترقی سے دور کیوں ہیں، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ 3 منٹ کا پیغام تعلیمی بیداری حوالے کے تعلیمی بیداری کانفرنس کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آدھا سے زیادہ جلسہ نکل گیا، صرف جوان اور عورت تک باقی رہ گیا۔ جوان کو 1 پیغام، عورت کو 1 پیغام، میرے حصے کا جلسہ مکمل اور زحمت تمام۔ سنیے گا دھیان سے، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ ترقی کیسے کریں گے؟ علم آپ کے پاس ہوگا، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اتحاد آپ کے پاس ہوگا، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دولت آپ کے پاس ہوگی، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ترقی کیسے کریں گے؟ ہماری تعداد زیادہ ہوگی، ترقی ہوگی نہیں ہوگی؟ تعداد کل بھی ان کی زیادہ تھی، آج بھی ہے، قیامت تک ان کی تعداد زیادہ رہے گی۔ تعداد سے کچھ نہیں ہوگا، استعداد سے ہوگا۔ آسمان پر ستارے بہت ہیں، چاند ایک ہی ہے، ایک چاند تمام ستارے پر بھاری ہے۔ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، استعداد سے ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں دولت زیادہ ہوگی ترقی کریں گے، نہیں۔ دولت تو دنیا کے پاس زیادہ، آپ کے پاس کم ہے۔ ایک چیز جو آپ کے پاس ہے وہ دنیا کے پاس نہیں ہے، دین لے کر کے اٹھ جائیے، پوری دنیا میں آپ چھا جائیں گے، آپ ہی کے ترقی ہو۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ہیں کون؟ اس سوال کا جواب جس دن آپ نے مکمل دے دیا، اس دن سے آپ کی ترقی ہوگی۔ آپ ہیں کون؟ آپ سے سوال ہوگا، اس کا جواب ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔
آپ کا مقصد کیا ہے؟ جس دن آپ کو اپنا مقصد معلوم ہو گیا اس دن سے آپ کی ترقی ہوگی. ہمارا مقصد خدا کی خوشی ہے، رضا ہے. اور ترقی ہوگی کیسے؟ جس دن آپ 100% مسلمان ہو گئے اس دن آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ کو اس دنیا میں 2 ہی کام کرنا ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا. آپ زہر سے جیسے بچتے حرام سے بچیے، آپ کی ترقی اسی دن سے شروع ہو جائے گی. جیسے آدمی غذا پر کھڑا ہوتا ہے، دوا پر کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح دین پر کھڑے ہو جائیے، اسی دن سے آپ کی ترقی ہوگی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ گلاس ہے، یہ دیکھ رہے ہیں بوتل ہے، اس کو دیکھیے. یہ ایگزامپل ہے، تجربے کی بات ہے جو آپ سے نقل کر رہا ہوں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میری عمر تو ہے نہیں تجربہ بتاؤں، داڑھی ہماری کچی ہے، تجربے کی عمر نہیں ہے، لیکن تجربہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ بوتل دیکھ رہے ہیں، گلاس دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کسی سے گلاس مانگیں گے تو وہ آپ کو صرف گلاس دے گا، پانی دینا ضروری نہیں ہے. پانی مل بھی سکتا، نہیں بھی مل سکتا. لیکن اگر آپ کسی سے پانی مانگیے تو آپ کو گلاس فری میں مل جائے گا. کیا مطلب ہوا؟ پانی آپ نے مانگا، گلاس خود بخود مل گیا. آپ نے گلاس مانگا، پانی ملنا ضروری نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ پانی مقصود ہے، گلاس ذریعہ ہے. آپ ذریعہ مانگیں گے، مقصود ملنا یقینی نہیں ہے. آپ پانی مانگیں گے، مقصود مانگیں گے، ذریعہ خود بخود مل جائے گا، گلاس آپ کو خود بخود مل جائے گا. دین اور دنیا میں مقصود دین ہے. اللہ سے آپ دین مانگیے، دنیا اللہ خود بخود آپ کو دے دے. وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہے نامور سیکھو، بڑھاؤ تج اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خوش کو تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو. خدا کے واسطے اے نوجوانوں جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ. ترقی سے مسلمان دور کیوں ہے؟ اس کو سن لیجئے بہت دھیان سے. میں آپ سے جتنی امید کرتا تھا اس سے زیادہ آپ بہتر سن رہے ہیں. اللہ آپ کے بچوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، دین دنی رات چوگنی ترقی سے مالا مال فرمائے. جو بچہ آپ کا اسکول میں پڑھ رہا، کمپٹیشن میں ہے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو منزل مقصود تک کامیابی نصیب فرمائے. دھیان سے سنیے گا. مسلمان ترقی سے دور کیوں ہے؟ 4 وجہ سے. دنیا کی محبت زیادہ ہے اس لیے ترقی سے دور ہے. دنیا پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس لیے ترقی سے دور ہے. دولت پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس لیے ترقی سے دور ہے. آپسی جھگڑا ہے اس لیے ترقی سے دور ہے. یہ مڑواڑی قوم ہے، ہردا میں موجود ہے. ترقی جانتے ہیں کیوں؟ جو نیچے جاتا ہے سب مل کر کے اس کو سنبھالتے ہیں، جو اوپر جاتا ہے اس کو حوصلہ دیتے ہیں. مسلمان میں جو نیچے گیا اس کو تانا مارتے ہیں، جو اوپر جاتا اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، اس لیے قوم پیچھے ہو گئی. آج مسلمان پیچھے اس لیے. دوسری بات کو بہت دھیان سے سنیے گا. مسلمان پیچھے کیوں ہے؟ مسلمان تجارت کرتا ہے صرف 5%، اور غیر مسلم تجارت کرتے ہیں کتنے؟ 85%. تجارت میں اللہ کے نبی نے 9 گنا برکت کا وعدہ کیا ہے، اس میں مسلمان پیچھے. اور سود میں، لون لینے میں، فائنانس کرانے میں مسلمان آگے. بینک میں لکھا رہتا ہے کہ 48 مہینہ میں 10 لاکھ جمع کرو 20 لاکھ دیں گے. تو آنکھ بند کر کے ٹوپی لگا کر کے ہندوستان تو دارالحرب ہے، ہندوستان تو دارالحرب ہے، سود لینا جائز ہے. اگر دارالحرب ہے تو ہندوستان کو چھوڑنا بھی فرض ہے. لیکن یہ دیکھیے پیٹ کے پجاری، پیٹ کے پجاری حرام کو دیکھنے کے لیے، حرام کھانے کے لیے کس طرح ٹوٹ پڑ رہے. دھیان سے اس کو سنیے گا. 48 مہینے کے لیے بینک میں اعلان آیا، دھڑا دھڑ ٹوپی لگا کر کے، جھولا لے کر کے 10 لاکھ روپیہ جمع کر دیا کہ کچھ کرنا پڑے. بڑے حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ، میٹھا میٹھا، ہف ہف، کڑوا کڑوا، تھوت. تجارت کرنی نہیں ہے، سود میں پیسہ کمانا. ہوا کیا؟ اب جب 48 مہینے پورے ہو گئے تو لائن سے لگ گئے سود کا پیسہ لینے کے لیے. تو پتا چلا آفس بھی گائے، منیجر بھی گائے،
डबल के चक्कर में सिंगल से भी गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। आज मुसलमान तिजारत में पीछे। दूसरी चीज जिसमें मुसलमान पीछे, मुलाजमत में। नौकरी मुसलमान कर रहा, IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%, मुसलमानों की नौकरी 2%, 98 गोल। तिजारत में मुसलमान 5%, 95% गोल। और तालीम का हाल सुनिए, आपको आंख खून के आंसू रोना पड़ेगा। 1984 की रिपोर्ट है कि मुसलमान कितने जाहिल हैं, 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल। आप देखेंगे जिसका बेटा जितना ज्यादा काला होगा उसकी माँ उसको ज्यादा साबुन लगाएगी, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। लेकिन उस माँ पर कुर्बान जाइए कि उस काले को भी चांद समझती है। बेटा काला कलौटा है, होंठ मोटे मोटे और दांत बाहर है, कोई देखना पसंद नहीं करता। माँ ने प्राइवेट में बुलाया बेटे को, बेटा तू तो इतना बदसूरत है, तुझे कोई एक गिलास पानी नहीं देगा। अपनी मजलिस में बिठाने की बात तो दूर की है, बेटा एक काम कर ले, लोग तुझे तरक्की पर बिठाएंगे। बेटे ने कहा अम्मा जल्दी बताओ क्या काम है। कहा बेटा रात दिन एक करके तालीम हासिल करो, सबको पीछे छोड़ दो, सबसे आगे निकल जाओ, तुम्हारी जूतियां लोग संभालेंगे, तुमको तरक्की पर बिठाएंगे। वो बेटा रात दिन मेहनत करके मक्का का काजी बन गया। तुम्हारा इत्तिहाद बा हमी दीवार आहन था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आज़म पर नशीमन था, तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था। तुम अपने हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। एक पैगाम जवान के हवाले से सुनने के लिए हमारा जवान तैयार है? दोस्त के साथ हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के आप जवान। हमारा जवान 1 साल दारू छोड़ने में गारंटी लेता, अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। दिखाने के लिए जा रहा हूं, 3 आदमी का अमल आसमान को पहुंचता ही नहीं है। नाफरमान औरत है, नेकी सर से ऊपर जाती ही नहीं। नाफरमान गुलाम है, सर से ऊपर नेकी जाती ही नहीं है। नाफरमान शराबी है, उसकी नेकी आसमान से ऊपर जाती है। 3 चीजों की कीमत हराम है। सूअर की कीमत हराम, खिंजीर की कीमत हराम, मुर्दार की कीमत हराम, शराब की कीमत हराम। मर्द को शराब से 3 नुकसान, जवानी में मरता है, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है, हर मैदान हार जाता है। शराब पीता मर्द है, नुकसान औरत को होता है। 3 नुकसान औरत को उठाना पड़ता है। वो सड़ा हुआ मुंह, बदबूदार मुंह लेकर के आता है, औरत बेचारी उसमें पसीज जाती है, उसी मुंह से वो गाली देता है, माँ की अलग बाप की अलग, इंटरनेशनल गाली देता है कि उसके दादा ने भी नहीं दिया होगा वो दे रहा है। ये दूसरा नुकसान औरत को, दरवाजा देर से खुला, उसने तलाक दे दी। सितम किसी और का, करम किसी और का, सितम किसी और का। जानते हैं तोप से भी ज्यादा खतरनाक 3 चीजें हैं। अभी लोग बोल रहे हैं ईयर स्ट्राइक हो रही है और बिल्डिंग की बिल्डिंग जमीन में गिर जाती है और मट्टी का मलबा बन जाती है, लेकिन ईयर स्ट्राइक से भी ज्यादा खतरनाक कौन सी चीज है आपको पता है? 3 चीजें। गाना, उससे भी ज्यादा खतरनाक जिना, उससे भी ज्यादा खतरनाक शराब, उससे भी ज्यादा खतरनाक। आपके घर में अंडा होगा, कच्चा अंडा, कच्चा अंडा को तोड़ करके आप गिलास में डालिए और उस गिलास में पहले शराब डाल दीजिए। कच्चा अंडा बाद में तोड़ करके डालिए, कल ही देख लीजिएगा वो अंडा ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। आप अक्लमंद आदमी हैं, आपके हलक के नीचे जब शराब अतड़ी के अंदर आएगी तो उसका क्या हाल होगा?
اس سے بھی بڑی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ بوتل ہے, یہ پانی کی بوتل ہے. ایک گوشت کا ٹکڑا پانی کی بوتل میں ڈال دیجیے آپ, ایک گوشت کا ٹکڑا آپ شراب کی بوتل میں ڈالیے, 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے, کل ہی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. تو جس بوتل کے اندر آپ نے پانی رکھا, پانی کے اندر گوشت کا ٹکڑا ڈالا, اس کا رنگ نہیں بدلے گا. 3 دن کے بعد دیکھیے رنگ نہیں بدلے گا, رنگ نہیں چھوڑے گا. اور جس کے اندر شراب تھی, آپ نے گوشت کا ٹکڑا ڈالا, وہ چربی کی طرف پیلا پڑ جائے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہمارا سماج شراب سے پاک ہوگا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نہ پیئیں گے نہ کسی کو پلائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کوئی پلائے گا تو چھوڑیں گے نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں, ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے, وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں, ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام, میں اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت اچھا آپ نے سنا, آپ بہترین میزبان ثابت ہوئے, آپ نے واقعی میزبانی کا حق ادا کر دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ بیٹے سے زیادہ آپ بیٹی کو پڑھائیے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بیٹی کو زیادہ پڑھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا کو جھولے پر, بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ ابھی تک بیدار نہیں. آخری پیغام میں بھی آپ مکمل بیدار نہیں. ایک تو ہم ہاف پاگل ہیں, اور فیصلہ آپ کیجئے کہ آپ کتنے پاگل ہیں. اگر دونوں پاگل ہو گئے تو رانچی کے علاوہ کہیں ٹھکانہ نہیں ملے. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر پیشاب کرے ماں کی گود میں تو پاک کرنے کا طریقہ اور ہے, بیٹی اگر پیشاب کرے ماں کی گود میں تو پاک کرنے کا طریقہ اور ہے. ایک ہی ماں باپ کی دونوں اولاد, بیٹی پیشاب کرے تو پاک کرنا آسان نہیں, بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان. کیا کہتے ہیں امام شافعی, اس نقطے پر لا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب بیٹی پیشاب کرے تو آپ کو کپڑا اتارنا پڑے گا, بار بار دھونا پڑے گا, داغ دھبے چھڑانے پڑیں گے, داغ دھبے چھڑا کر کے گارنا پڑے گا, نچوڑنا پڑے گا. اتنے جھمیلے سے جب گزریں گے تب آپ کا کپڑا مکمل پاک ہوگا. لیکن اگر بیٹا پیشاب کر دے, دودھ پیتا, آپ کی گود میں اگر پیشاب کرے تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. 1 مٹھی پانی ماریے, 2 مٹھی پانی ماریے, 3 مٹھی پانی مار دیجئے, گار لیجئے, جھاڑ لیجئے, کپڑا پاک ہوگا. بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان, بیٹی پیشاب کرے پاک کرنا مشکل. یہاں سے پالن حقانی نے نقطہ نکالا, جس طرح بیٹا کا پیشاب کرنا پاک کرنا آسان, اس طرح بیٹی کا پیشاب پاک کرنا آسان نہیں. بیٹی کے پیشاب میں زیادہ محنت, بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تعلیم میں زیادہ محنت. کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے, دوسری منزل میں وہ بیوی ہے, تیسری منزل میں وہ ماں ہے, چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے, 1 نمبر کی بیٹی ہوگی. یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی بیوی ہوگی. یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی ماں ہوگی. یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی ساس ہوگی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ بیٹی کو ایسے قبول کریں گے جیسے بیٹا کو قبول کرتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا میں جلیبی اور بیٹی میں کچھ نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر. یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے, یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے, یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے, یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے, یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے, یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے. زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے, صدا 4 جانب سے یہ آ رہی ہے
کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے، کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے۔ اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے؟ 4 راستے سے اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ وہ 4 راستے کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ پوری دنیا میں خصوصاً یورپ میں، امریکہ اور برطانیہ میں 48% لوگ پاگل ہوتے ہیں۔ ان میں مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، دنیا میں مسلمان کی مثال کھیتی کی طرح ہے، جیسے کھیتی ویسے مسلمان، کیا مطلب ہوا؟ جیسے کھجور کا درخت ویسے مسلمان، کیا مطلب ہوا؟ جیسے گھوڑا ویسے مسلمان، کیا مطلب ہوا؟ یہ آخری سوال ہے۔ بہت اچھا جلسہ، اللہ اس جلسے کو کامیاب کرے، مدرسے کے لیے، مدرسے کے لوگوں کے لیے، مدرسے کے طلبہ کے لیے۔ میرا سوال شروع ہو رہا ہے، بائی پاس آپ کو لے جا رہا ہوں۔ اللہ اس جلسے کو فلسطین کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اللہ کا نظام 4 راستے سے چلتا ہے۔ اس نے زندگی رکھی تو اس کے بعد موت مسلط کر دیا۔ زندگی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، اس کا نظام چل رہا ہے۔ اگر اس نے تندرستی دیا تو اس کے پیچھے بیماری لگا دیا۔ اب تندرستی کے پیچھے بیماری گھومتی رہتی ہے، اس کا دوسرا نظام چل رہا ہے۔ تیسرا نظام ہے امیری ہے، مالداری ہے، تو اس کے پیچھے غریبی لگا دیا۔ اب امیر کے پیچھے غریبی لگی ہوئی ہے، یہ تیسرا نظام اللہ کا چل رہا ہے۔ چوتھا نظام اللہ کا ہے، اس نے جنت ایک طرف رکھی تو دوسری طرف جہنم بھی رکھا۔ یہ راز آپ کو سننا ہے کہ زندگی کے ساتھ موت کیوں ہے؟ تاکہ خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہو جائے۔ تندرستی کے ساتھ بیماری کیوں ہے؟ تاکہ خدا کا بندہ خدا کو بھول نہ جائے۔ امیری کے ساتھ غریبی کیوں ہے؟ تاکہ خدا کا بندہ اس کی نعمت کھا کر کے شکر ادا کرے، احسان فراموش نہ ہو جائے۔ جنت کے ساتھ دوزخ اس لیے ہے تاکہ اللہ کا بندہ خدا سے بے خوف نہ ہو جائے۔ 48% یورپ میں لوگ پاگل ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اس میں ایک بھی مسلمان نہیں۔ یورپ پریشان ہوتا ہے، اس کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ آج اسرائیل پاگل کتے کی طرح کاٹ رہا ہے، اس کو یہی تمیز نہیں ہے کہ یہ معصوم ہے اور بے گناہ ہے، کیونکہ توازن اس کا بگڑ گیا۔ اور مسلمان کے پاس صبر ہے، صبر کا سہارا لے کر کے مسلمان سنبھل جاتا ہے، پاگل نہیں ہوتا۔ دنیا پاگل ہو رہی ہے، مسلمان پاگل نہیں ہو رہا۔ تیسرا راستہ، تیسرا سوال تھا کہ مسلمان کی مثال کھیتی کی طرح ہے۔ آپ کسان آدمی ہیں، ابھی آپ نے دھان کاٹا ہے، جس وقت دھان کا پودا کھڑا تھا تو اس پر ہوا چل رہی تھی، طوفان آ رہا تھا، تو وہ پودا ہلتا ہے ڈولتا ہے، ہلتا ہے ڈولتا ہے، لیکن جڑ سے نہیں اکھڑتا۔ یہی حال مسلمان کا ہے۔ مسلمان پر مصیبت آتی ہے، وہ اللہ کا بھروسہ لے کر کے صبر کر لیتا ہے، وہ سنبھل جاتا ہے، جڑ سے اکھڑتا نہیں ہے۔ مسلمان کی مثال کھجور کی درخت کی طرح ہے، اس کا سر آسمان میں ہے اور اس کی جڑ زمین کے اندر ہے۔ کھجور کے درخت کو بڑا سے بڑا طوفان اکھاڑ نہیں سکتا۔ مسلمان کے دل میں ایمان اس طرح گڑا ہوا ہے جیسے کھجور کی جڑ زمین کے اندر گڑ گئی ہے، اور مسلمان کا عمل سیدھے آسمان کو پہنچتا ہے، جیسے کھجور کا درخت ویسے مسلمان ہے۔ مسلمان گھوڑے کی طرح ہے، گھوڑا استبل سے کتنی ہی دور چلا جائے اسے دوبارہ استبل میں آنا پڑتا ہے۔ مسلمان جتنا بھی گنہگار ہو جائے، اللہ کی رحمت سے جتنی دور ہو جائے، توبہ کر لیتا ہے، خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے مرنے کے بعد توبہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خالق دو جہاں اپنے محبوب کے، امتی کو نہ ایسی سزا دیجئے۔ لٹ گئے مال و جان، جل گیا آشیاں، لٹ گئے مال و جان، جل گیا آشیاں۔ کیا خطا تھی ہماری بتا دیجئے، ہم نے مانا بہت ہی گنہگار ہے، کچھ بھی ہو آپ ہی کے پرستار ہیں۔ جس نے مارا ہے چن
چن کے یا رب ہمیں جس نے مارا ہے چن چن کے یا رب ہمیں بزم ہستی سے اس کو مٹا دیجئے شہر کیا گاؤں کیا ملک بھر کی فضا نار نمرود کی زد میں ہے یا خدا ہم کو ایمان براہیم سا ہو عطا ہم کو ایمان براہیم سا ہو عطا اس کو گلزار جنت بنا دیجئے کتنے فرعون نے پھر جنم لے لیے ایک در ہی نہیں سینکڑوں ہو گئے یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت سب کے ہاتھوں میں زور عصا دیجئے پہلا پیغام آپ کے نام آ رہا ہے آج بدھ کا دن ہے کل جمعرات ہے اس کے بعد آپ کے یہاں جمعہ آنے والا ہے جمعہ کو سامنے رکھیے فلسطین کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں یہ پیغام خوبصورت آپ کی خدمت کے نام آ رہا ہے سننے کے لیے تیار ہے جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بہت اچھا سننے گھبرانے کی بات نہیں 7 گنا معاف ہے آپ کا آپ سوچ رہے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے ہم بھی پھسل جاتے ہیں اگر آپ کی جگہ بیٹھے ہوتے گھبرانے کی کوئی بات نہیں دھیان سے سنیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے اللہ نے اتوار سے دنیا کو بنانا شروع کیا تھا جمعہ کے دن مکمل ہو گیا تو جمعہ کا دن عید کا دن ہو گیا جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے آدم کو اور حوا کو اللہ نے جنت سے دنیا میں اتارا دونوں بکھر گئے جس دن جمع ہوئے ایک جگہ جمع ہوئے وہ جمعہ کا دن تھا جمعہ کے اذان کے بعد نماز کی تیاری کے علاوہ ہر کام حرام ہے امام ابو بکر جساس فرماتے